دیکھیں، جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے، ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابرہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا، اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا، ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے، وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو، ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ اہل حدیث نے، دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب، جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں، یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، چلنے دیں اس کو اس طرح۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلیٰ حضرت کے بھی جو اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا، بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی، وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو صرف نقل کیا ہے علماء کا قول۔ بھائی، تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے، وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے، تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے۔ انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا، ظاہر علماء سے نقل کیا، اسے انڈورس کیا، اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا۔ ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے، آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ فنا فی الرسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں، اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کی ہیں تصوف میں۔ اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کم ٹرنا ہے، جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا۔ اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے۔